ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، عظمت کی باتیں اس شہنشاہ کے لیے ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا رب اور مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق بنا لیا۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی مختلف 3 آیات آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ میں بیان کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے رزق، فراوانی اور اللہ کی برکتوں کا نزول اور اللہ کی ناراضگی اور غصے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں۔ گویا کہ ان آیات کا اگر ہم مفہوم سمجھنا چاہیں آج کے مضمون کے حوالے سے، تو اس مختصر مجلس میں ہم اس موضوع کو سمجھنے کی، مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں غربت کا علاج کیا ہے، اسلام غربت کو کس انداز سے ختم فرماتا ہے، اسلام نے غربت اور فقارت کے ختم ہونے کے طریقے اور اسباب کیا بتلائے ہیں۔ سامعین محترم، یہ جو ابھی وقت چل رہا ہے، دور دارا چل رہا ہے، مہنگائی اور لاقانونیت یہ حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ کسی ادارے کا کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے، اور دیکھنے میں
اور اس نظام کو سمجھنے میں یہی بات سمجھ آئی ہے کہ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اسلام کے لبادے میں اوڑھ کر ہمیں پیش کیا جا رہا ہے۔ جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو ہم کنٹرول کریں گے، وہ اور زیادہ زور آور ہو کر بے کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں، ایسی لاچارگی میں اور ایسی بے بسی میں، مہنگائی سے تنگ لوگوں کے لیے اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے قرآن کریم میں غربت کو ختم کرنے کے اسباب بیان فرماتے ہیں۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب، پہلا طریقہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف سے برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، غربت کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی فقیری کو ختم کر سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو مسلمان ہے اسے چاہیے وہ تقوی، پرہیزگاری اختیار کرے۔ جس طرح ہم مہنگائی پر بہت زیادہ گفت و شنید کرتے ہیں، اس مہنگائی کا ہم خود بھی تو ایک حصہ ہیں، اور ایسی چیزوں کے خریدنے میں ہمارا شوق اور مشغلہ ہوتا ہے، ہم ایسی چیزوں کی خریداری میں مرے جاتے ہیں جن کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اور کہہ رہے ہوتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی وہ راستہ ہے جس سے اسلام متقی کو غربت سے نکال کر فراوانی میں، رزق کی بہتات میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکتیں اس کا مقدر اور نصیب بنتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم ہیں، تمام کائنات کے انسانوں سے اعلیٰ اور عرفہ اور عظمت والے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی امامت بھی نصیب فرمائی ہے، اور خاتم النبیین کا تاج وہ بھی سر پر پہنایا ہے، ختم نبوت کا تاج دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا مطالعہ کیا جائے، قرآن اور حدیث سے پڑھا جائے، سیکھا جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ متقی میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بعد آپ کی امت میں سے آپ کے صحابہ ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اور صحابہ کا متقی ہونا، یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت کی ان پر ہمیشہ رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوا رہتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تم میں سے اے مسلمانوں، ایمان والو، قرآن اور سنت کا دعویٰ کرنے والوں، کلمہ توحید کا اقرار کر کے خود کو مسلمان کہلانے والوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تم میں سے جو اللہ سے ڈر جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اسے یہ فکر ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، نافرمانی کرنے سے پہلے اسے فکر ہو میرا رب ہے، اس کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ نیکی
بلائی خیر عمل صالح کے لیے اس کی ہر قسم کی کوشش اور کاوش جاری رہے۔ کل معروف صدقہ، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی میں عمل میں لائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے، یہ تقویٰ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا ہے میرے صحابہ، اے مسلمانوں کی جماعت، اے مومنوں، تقویٰ اس دل میں ہے۔ صحابی کہتے ہیں ویشیر الی صدرہ 3 مرات، 3 دفعہ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار رسول معظم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے صحابہ، تقویٰ اس دل میں ہے، اور تقویٰ اس دل میں ہے، تقویٰ اس دل میں ہے۔ اس دل میں اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، نیکی، عبادات، ریاضات، خوشنودی، اخلاص، للہیت اس دل میں آ جائے، سمجھو وہ متقی ہے۔ گناہوں سے بچنے کا ڈر، اللہ کی سزاؤں سے ڈرنا، نافرمانیوں سے بچنا، منکرات سے اعراض کرنا، اور خود کو منہیات سے، منکرات سے بچا کر رکھنا، سمجھو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ متقی شخص ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے گا، متقی، پرہیزگار، جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کر لے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ ہر مشکل سے، ہر تنگی سے، غربت سے، مصیبت سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے، جھگڑوں سے، نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے، بچا دیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس تقوی کی بنیاد پر اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کریں گے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، اس کی سوچ اور فکر میں ہی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت اسے وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اس کی بڑی ساری زندگی میں مثالیں ہیں، ہر زندگی میں اس طرح کی مثالیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو اللہ کی طرف سے عنایت سمجھتے ہوئے اپنی درستگی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میرا ٹرک ہے، میری سمجھ اور میری عقل تھی، حالانکہ اس سے پہلے اس کو اس سمجھ، اس ٹرک اور اس سوچ اور فکر اور صلاحیت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ فرمایا جو اللہ سے ڈر جائے گا، اس کا ڈر اور خوف، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کا اخلاص اپنے دل میں پیدا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ آئیے اس کی ایک اور مثال سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر واقعی یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈر جاتے، اپنے دل میں اللہ کی محبت، اللہ اکبر، اس کی خواہش، اس کی خوشنودی، رضا پیدا کر لیتے، اس سے ڈر جاتے، اللہ پر ایمان لے آتے۔
اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر ہونا کیا تھا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے آسمان کی تمام برکتوں کے دروازے ان پر کھول دینے تھے۔ معلوم ہوا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں غربت کا شکار ہوں، اسے چاہیے اللہ پر یقین اور توکل اور ایمان کو مضبوط کرے، اپنے دل میں تقوی پیدا کرے، اللہ آسمان سے اس کے لیے برکتوں کا نزول فرمائیں گے اور اس کے لیے رزق کا انتظام آسمان سے فرما دیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ بستیوں والے ڈر جاتے، ایمان لے آتے، متقی بن جاتے، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اللہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے ایمان لانے کی بجائے ہماری دعوت کو، ہماری باتوں کو، اللہ اکبر، ہمارے پیغام کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے ایمان لانے کی بجائے ہمارے انبیاء، ہمارے رسولوں کو جھٹلا دیا، ہماری کتابوں کا انکار کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو جو انہوں نے کام کیا اس کی وجہ سے ہم نے دردناک قسم کے عذاب میں ان کو پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے کسب اچھے نہیں تھے، یہ نافرمان تھے، ایمان لانے کی بجائے کفر میں مبتلا ہو گئے، آسمان سے ان پر رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھلنے کی بجائے اللہ کی طرف سے ان پر سزائیں اور آزمائشیں اور عذاب نازل کر دیے۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہے، اس سے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر لینا چاہیے، سچا اور پکا مسلمان ہو جانا چاہیے، پھر دیکھو آسمان سے اس کے لیے برکتوں کے کس طرح دروازے کھلتے ہیں۔ آسمان کا کیا تعلق ہے ان برکتوں کے ساتھ؟ رزق کے ساتھ آسمانوں کا تعلق کیا ہے؟ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ رب العزت کہتے ہیں آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کہتے ہیں میں نے وہ رزق تمہیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایمان سے بتانا بھائیو، بزرگوں، دوستوں، طالب علموں، ایمان سے بتانا کیا اللہ اپنے وعدے میں کمی کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے وعدے کی مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق آسمان میں رکھا ہے اور ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، ضرور ہمارا رب ہمیں رزق دے کر رہے گا۔ تو پھر آسمان میں اللہ نے رزق رکھا ہے اور اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے سچا پکا مسلمان ہونا ہے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، للہیت، خوشنودی، اللہ کی رضا، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا، زمین پر فراوانی ہوگی، اس کی مرضی وہ بارشوں سے کرے، اس کی مرضی معمولی کام کی وجہ سے وہ اپنے بندوں کے رزق میں برکتوں کا نزول فرما دے، اس کی مرضی وہ ایک بندے کے سبب پورے خاندان اور گھرانے کو رزق عطا کرتا رہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ رب العزت تمہارے غریبوں اور کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، کسی غریب اور کمزور کو دیکھ کر اس پر ظلم کرنے کی بجائے تم اس پر رحم کھاتے ہو، اس کی مدد اور اس کا تعاون کرتے ہو، اللہ کو یہ تمہاری ادائی بڑی پسند ہے۔ اسلام میں غربت ختم کرنے کا جو پہلا ان اسباب میں سے سبب ہے وہ ہے تقوی۔ آئیے اس پر تیسری دلیل سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اہل کتاب اگر ایمان لے آتے، اہل کتاب اگر ایمان لے آتے، اللہ اکبر، واتقوا اور اللہ سے ڈر جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی تمام سیئات، برائیوں کو، گناہوں کو، نافرمانوں کو ختم کر دیتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، مٹا دیتے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا تذکرہ اس کتاب کے اندر فرمایا ہے، کہا اگر یہود و نصارہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے تمام گناہوں کو، نافرمانیوں کو مٹا دیتے، ختم کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ان پر انعام یہ کرتے کہ ہم ان کو باغات میں داخلہ دے دیتے، باغات میں ان کو داخل کرتے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کا نزول فرماتا، ان کے لیے آسمانوں سے بارش کا نزول فرماتا، ان کے لیے آسمان سے برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرماتا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کا وارث بناتا۔ جو وہ جنت کے وارث نہیں بنیں گے اور دنیا میں جو ان کو رزق کی فراوانی نہیں ملی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے اور اس کا تقوی اپنے دل میں پیدا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، کفر کیا ہے اور انکار کیا ہے۔ تو معلوم ہوا تقوی اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور جو پکا اور سچا بندہ مسلمان مومن بنتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے لیے برکتوں کو بھی نزول فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یہ ان اسباب میں سے، اسلام میں غربت کا علاج کیا ہے؟ ان اسباب میں سے یہ پہلا سبب ہے، متقی بننا، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، ان چیزوں کو اپنے دل میں پیدا کرنا۔ یاد رکھو جو شخص ظالم ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ متقی ہرگز نہیں بن سکتا، وہ پرہیزگار نہیں بن سکتا جو ظالم ہے۔ جو کسی کا حق چھینے وہ ظالم ہے، کس طرح وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میرے صحابہ یاد رکھو، اس دنیا میں جو کسی کی ناحق ایک بالشت، ادھر میری طرف توجہ کیجیے، بالشت کا مطلب ہے ایک، کیا اسے اردو میں کہیں گے ہم؟ پنجابی میں تو گٹھ کہتے ہیں۔ ایک بالشت، ایک گرا، اس انگوٹھے کے کنارے سے لے کر یہ چھوٹی انگلی کے کنارے تک، جسے ہم ماپتے ہیں، ناپتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بندے نے کسی کی زمین ناحق ایک بالشت، اتنی زمین بھی قبضے میں لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کو اس ایک گرا کے برابر، بالشت کے برابر اس کی گردن پر رکھ دیا جائے گا، اور یہ 7 زمینوں کا وزن اٹھائے ہوئے میدان محشر میں موجود ہوگا، اور دنیا دور سے دیکھی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں کسی بندے کی ایک بالشت زمین قبضے میں کر رکھی، پھر آوازیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آوازیں دے گا کہ میرا بوجھ اتار دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں دنیا میں بتلایا تھا، میں نصیحت کرایا تھا، دین تم تک پہنچایا تھا، اب میں تمہارا بوجھ نہیں اتار سکتا۔ یہاں ایک بالشت کی بات ہو رہی ہے، شاید یہ ہر آدمی کے قد اور ہاتھوں کے حساب سے اس کا کسی کی 7 انچ 8 انچ، کسی کی 9 انچ اور 10 انچ کی یہ زمین ہوگی، اتنی یہ جگہ ہے۔ تو
تو جنہوں نے مرلوں کے مرلے اور ہاتھوں کے ہاتھے اور بگھوں کے بگھے ایکڑ اور مربع لوگوں کے چھین رکھے ہیں ظلم سے، کیا بنے گا ان کا قیامت کے دن؟ اور یہ ظلم کرنے کے مختلف طریقے ہیں جس کی وجہ سے اس زمین پر اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا بند ہو جاتا ہے۔ ہم ہر بندہ یہ تو کہتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اچھا بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہے نا، تو اپنی بہنوں کا حصہ تو دے نا جو تیرے باپ کی جائیداد میں اس کا ہے، اس کا مہنگائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں کہے گا مہنگائی بہت زیادہ ہے، اب بھائی تو ظلم کر رہا ہے، نسل در نسل ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کر۔ پرسوں میں یہاں ایک جیونے والی اسے بھی کہتے ہیں، ساروکی کے ساتھ ایک گاؤں ہے، رانا برادری کا ایک بالکل نوجوان کڑیل، اس کی بمشکل عمر 20 سال ہوگی، اچانک اس کے سر میں درد ہوا، ایک دن وہ اسپتال میں رہا اور اگلے دن وہ فوت ہو گیا، بالکل نوجوان۔ ہے کیا ہمارے پاس؟ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اور بہنوں کا بھائیوں کا حق مار کر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا اچھا ہوں۔ اور بھائیوں، جو بہنوں اور بھائیوں کے حق مارے ہیں نا، وہ نمازیں پڑھنے سے، عبادات کرنے سے، عمرے اور حج کرنے سے، روزے رکھنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے معاف نہیں ہونے۔ اپنے مال میں سے خرچ کرو، بہنوں کے مال سے کیوں خرچ کر رہے ہو؟ بھائیوں کا مال چھین کر باپ کے مال کو قبضے میں لے کر کیوں خرچ کر رہے ہو؟ ان کا حق دو۔ یہ ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ یہ انکار ہے اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کو روکنے کے اسباب ہیں۔ تو اسلام میں غربت کا علاج، اس کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت پیدا کرنی چاہیے، اور اس کا ڈر اور اس کا خوف، اس کی سزاؤں کا خوف، اس کی جہنم کا ڈر اور خوف، ان چیزوں کا اپنے دل میں پیدا کر لیجئے، تو اللہ کے فضل سے آسمان سے ہمارا رزق، فراوانی، رحمتیں، برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مالک ہمیں زندہ رکھ دے۔